الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں جمعے کی اذان کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العزت ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور دین کی جو بات، جو پیغام ہم سنے کہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، آج جو ہے محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے. محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور 8 تاریخ ہو چکی ہے. بڑا یہ محترم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. جس طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ اور ذی قعدہ اور شوال کا اور رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے محرم کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی کچھ خاص تاریخ ہے. پچھلے جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے وہ تاریخ بیان کی تھی اور آج پھر سے کوشش کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے کے مختصر واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ آپ کے سامنے کربلا کا پیش کیا جائے تاکہ ایمان تازہ ہو اور ہمیں بھی کچھ جذبہ ہو کہ ایمان کیا چیز ہے، کہ ایمان کو بچانے کے لیے گردنیں صحابہ اہل بیت کی کٹ گئی لیکن ایمان کو جانے نہیں دیا، دین کو جانے نہیں دیا، تاکہ ہم بھی آج دنیا کی خاطر اور دنیا کے حکمرانوں کے ڈر سے کہیں اپنے دین کو نہ کھو بیٹھے. یہ واقعہ اس لیے بار بار کربلا کا دہرایا جاتا ہے. ہر سال حضرات علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ کوفہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹے یزید کو حکمران بنایا گیا اور یزید نے تخت نشین ہو گئے. کوفہ کے سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پورے لوگ ان کے معتقد ہو گئے. تو یزید نے کوفہ کا جو گورنر بنایا وہ مروان کو بنایا، مروان بن حکم کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. اور کوفہ کا گورنر جب بنایا تو سب لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت تو کری لی تھی، اب وہ گورنر ہیں. بہرحال اس سے پہلے واقعہ پیش آ گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے ظالم لوگوں نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا. تو جب مروان کو گورنر بنا دیا اور وہاں کا قاضی بنا دیا تو ایسی صورت میں کوفہ کے لوگوں نے عقیدت میں اور محبت میں خط بھیجنے شروع کر دیے مدینہ
یونیورسٹی اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے کوفہ کے لوگوں کہ ہم سب اور جتنے بھی یہاں کوفہ کے اندر رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو عقیدت جو محبت ہمارے اندر آئی ہے اور ہم آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، ایک بار کوفہ آ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے بھیجنے شروع کر دیے خطوط۔ حضرت عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بیان کیا ہے کہ 12,000 خطوط پہنچے مدینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے کہ آپ آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کی قیادت میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور آپ کے والد گرامی کا جو خون ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کوفہ کے لوگوں کی یہ منافق لوگ ہیں کہ زبان سے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ بہرحال جب 12,000 خطوط پہنچے اور ادھر یزید کو معلوم ہو گیا کہ مروان جو وہ ہے قاضی وہاں کا، اس کو بدل دینا چاہیے، نہیں تو یہاں کی بیعت ٹوٹ جائے گی میری۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہاں کے لوگ خط بھیج رہے ہیں اور یہاں ایسے حالات ہیں کوفہ کے اندر کہ بیعت ٹوٹنے والی ہے میری۔ تو ایسی صورت میں اس نے ظالم ابن زیاد کو وہاں کا حکم بنا دیا اور گورنر بنا دیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کرنا شروع کر دیا، اپنے اہل بیت گھر والوں کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح کے خطوط میرے پاس آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے صحابہ نے منع کیا کہ وہ کوفہ کے لوگ ہیں، کوفی لا یوفی، وہ وفا نہیں ہے، وفادار نہیں لوگ ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، کل آپ کے والد کے خون کے پیاسے تھے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور آپ کے خون کے پیاسے ہو جائے؟ تو صحابہ نے اور سینکڑوں لوگوں نے، سینکڑوں صحابہ نے منع کیا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنے سارے خطوط آئے تو سوچا چلو اگر میں نہیں جا رہا ہوں تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ، تم جاؤ وہاں پر اور وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ، حالات کیا ہے کوفہ۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے نکلتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے کہنے لگے ابا ہم بھی جاؤں گے آپ کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو منع نہیں کیا، لے لیا ساتھ۔ اب اللہ کو تو منظور تھا کہ یہ بچے یہ بھی جنت کا پھول بننے والے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ پہنچ کر وہاں جانے کے بعد لوگوں نے اس قدر استقبال کیا، بہت بڑا استقبال کیا، اور نعرے بازی، نعرہ حیدری اور نعرہ اہل بیت، بہت آواز سے نعرے لگائے، سب لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا اور بالکل بے مثال استقبال، ایسا استقبال آج تک کسی کا ہوا ہی نہیں ہے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا کوفہ کے اندر جا کر کیا گیا۔ تو وہاں جانے کے بعد ادھر تو لوگوں نے بیعت کر لی، بہت سارے لوگوں نے بیعت کی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، بہت سارے لوگوں نے۔ یزید کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ گئے ہیں اور لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ تو انہوں نے، تو ابن زیاد نے جامع مسجد، جو کوفہ کی جامع مسجد ہے، منبر پر چڑھ کر بہت اونچی اور لمبی تقریر کی، اور یہ ابن زیاد اتنا بڑا ظالم اور فاجر اور فاسق آدمی تھا کہ اس نے بہت بڑے ظلم کیے،
بہت بڑا گناہگار اور بہت بڑا فاجر اور ظالم آدمی تھا، لیکن جب اس نے تقریر کی کہا کہ دیکھو یزید چاہے کیسا بھی آدمی ہے، تمہیں اس کی حکمرانی میں رہنا پڑے گا، جب تم نے بیعت کر لی ہے تو اب بیعت جب کر لی ہے، جب تم نے اپنے مان لیا ہے تو اب اس کی رہنا پڑے گا، اور یزید نے مجھے یہاں کا گورنر بنایا ہے، اس لیے تمہیں سب کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ تو جب لمبی چوڑی تقریر کی ابن زیاد نے تو سب لوگوں کے پیتے پانی ہو گئے اور سب کے موڈ بدل دیے، اندر سے سب کا جو بیعت کی تھی وہ لوگ بھی سب کے سب اندر سے سب بیعت ٹوٹ گئی۔ تو اس تقریر کے بعد اثر یہ ہوا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے کہ لوگوں نے بڑے متاثر تھے، انہوں نے کوفہ کے لوگوں کے اس قدر اس بھرپور استقبال کے بعد فوراً خط لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خط لکھ دیا، اور خط لکھنے کے بعد اور یوں کہا کہ یہاں کے تو حالات بہت اچھے ہیں، بہت عقیدت مند لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں، آپ آ جائیے، کیونکہ استقبال بہت اونچا کیا تھا۔ تو اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ بہت تیزی کے ساتھ وہ خط بھیجا۔ ادھر ان کا خط مدینہ پہنچ جاتا ہے، ان کا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر ابن زیاد نے لوگوں کے موڈ بدل دیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ تاریخوں میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز میں کچھ آدمی تھے، 1000 آدمی کتنے یا 12000، اور مغرب کی نماز میں صرف 500 آدمی، اور شام کو ایک بھی نہیں، سب کے سب منافق ہو گئے۔ تنے تنہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے اندر اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بالکل تنے تنہا رہ گئے، کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ان کو ٹھہرانے والا نہیں، کوئی ان کو اپنے گھر جگہ دینے والا نہیں، صرف ایک بوڑھی اماں تھی ہانی بن عروہ، سچی عورت۔ اس نے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی رات اپنے یہاں ٹھہرا لیجیے، میرا کوئی نہیں ہے، میں یہاں پردیسی آدمی ہوں۔ یعنی جو ابھی صبح کے ٹائم استقبال ہو رہا تھا، شام کو پردیسی ہو گئے، تنے تنہا کھڑے ہوئے۔ تو اس بوڑھی اماں نے اپنے گھر ٹھہرا لیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں۔ ادھر ابن زیاد نے اور ہانی بن عروہ کے گھر کا محاصرہ کروا دیا اپنے پولیس سے کہ چھوڑنا نہیں، قتل کر کے میرے سامنے پیش کر دو، ظالم کا۔ بہرحال مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی دردناک شہادت ان لوگوں نے کی، الامان کوفہ کی زمین نے اور آسمان نے دیکھ لیا کہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں اور کتنے بڑے یہ بے وفا لوگ۔ دونوں بچوں کو شہید کر دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ کو بالکل شہید کر دیا، اور تنے تنہا لاش پڑی ہوئی کوفہ کے اندر، کوئی ہاتھ لگانے والا مسلم بن عقیل رضی اللہ۔ ادھر مدینے میں جو کوفہ سے کیونکہ خط پہنچ چکا تھا، یہاں کے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا استقبال کیا ہے، آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ کی محبت میں بےتاب ہے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ خط مدینہ پہنچ گیا، اب ایسے تو فون نہیں تھا کہ فوراً ایک دم سے پارلیس کر دے گی، یہاں تو مار دیا، آپ آنے کے لیے تیار ہے، ایسا نہیں تھا اس وقت۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ نہیں، میں جاؤں گا، ہم جائیں گے وہاں پر، کیونکہ ان کے خط پہنچے ہوئے ہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اور صحابہ نے روکا کہ آپ مت جائے، ابھی تھوڑا آپ اطمینان رکھیں، ایک دم آپ جلدی نہ کریں، آپ نہیں جائے مت جائے، ابھی ان کو رہنے دو، خط آیا کوئی بات نہیں ہے، اتنی جلدی مت کرو۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اب اللہ کو تو منظور کیا تھی ان کی شہادت کی، اب اللہ کی مرضی کیا تھی شہادت، اور حسین رضی اللہ عنہ کی مرضی کیا تھی کہ نہیں، میرے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اور اسلامی سلطنت بنے گی، وہاں پر لوگ اسلام کا بول بالا کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جس طریقے سے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چاہت کچھ اور تھی اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. کس وجہ سے؟ مر جائے گا, کوئی اٹھا کر لے جائے گا, کوئی جانور کاٹ دے گا. لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا, جو ان کو بادشاہ بھی بنا دیتا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اختیار یہ تھا, مرضی یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلاؤں گا. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ نہیں چلے گی. تو حضرت امام حسین کی چاہت یہ تھی کہ میں جاؤں گا اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اللہ کی چاہت یہ تھی کہ نہیں, تم جاؤ گے اور وہاں پر شہادت ہوگی آپ کی. بہرحال حضرت امام حسین نے جناب اپنے پورے قافلے کو لے کر اور اپنے 2 چھوٹے بچے اور اپنے گھر والوں کو لے کر پہنچ گئے, کیونکہ ان کا ارادہ تو کوئی لڑنے کا نہیں تھا. لڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی, کیونکہ خط اس طریقے سے پہنچے تھے, محبت کے خط پہنچے ہوئے تھے. اب لڑائی کی تو کوئی بات ہی نہیں کہ ہتھیار اٹھانے. اگر لڑنے کی بات ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی, تو اپنے گھر والوں کو اور چھوٹے بچوں کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑے بڑے صحابہ کو جنریل کو لے کر جاتے. اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, علی اکبر ہیں, علی اصغر ہیں, ان سب کو لے کر جا رہے ہیں. تو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں بیچ میں خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا ہے, بے دردی سے شہید کر دیا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی راستے میں, بہت ہی افسردہ خاطر ہوئے, بہت رنجیدہ ہوئے, بہت افسوس کیا. اور پورے 70 یا 71 آدمیوں کا ایک قافلہ تھا حضرت امام حسین کے ساتھ. تو سب کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, حضرت مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا ہے وہاں پر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان سب کو کہا, بھائی جس کا دل چاہتا ہے مدینہ واپس جانے کا چلے جائے, میں تو واپس نہیں جاؤں گا. میں تو اس خاندان نبوت کا چراغ ہوں کہ جب میں نکل گیا ہوں کسی کام کے لیے تو پھر اس کام کو میں پورا کروں. میں تو جانے والا نہیں ہوں. حضرت امام حسین نے کہا, تم اگر جانا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے. لیکن وہ لوگ بھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا, حضرت آپ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑا ہی چھوڑ دیں, ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں, چلو آپ. تو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے اور کربلا کی زمین جو دریائے شاید فرات ہے اس کے قریب جا کر کے ٹھہر گیا. ادھر ابن زیاد جو ظالم تھا وہاں کا حکمران گورنر, اس نے اپنے سپاہیوں کو اور پوری فوج کو تیار کر لیا کہ چھوڑنا نہیں اور مقابلے کے لیے نکل جاؤ. ادھر اس نے اپنا قافلہ اور اپنی فوج, پوری فوج حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے باہر روانہ کر دی کوفہ سے. وہ بھی مکان کربلا پر پہنچ گئے. وہاں پر حضرت امام حسین نے دیکھا, بھئی یہ تو لوگ بہت تیار ہیں, واقعی حالات بڑے گمبھیر ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کو بلوایا. پہلے تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس کا تو ارادہ کچھ اور تھا نا, وہ تو بات کرنا نہیں چاہو تو خون کا پیاسا. اس کو بلانا چاہ کے آ جائیے, کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. خیر 2-3 مرتبہ بلانے کی وجہ سے وہ آ گیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے 3 باتیں اس کے سامنے رکھی اور یوں فرمایا کہ بھائی میری 3 باتیں ہیں, 3 شرطیں ہیں, وہ تیری مرضی ہے, مانتا ہے نہیں مانتا ہے. سب سے پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ جس طریقے سے میں مدینے سے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں مدینہ واپس چلا جاؤں, مجھے واپس بھیج دیا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ یا اگر تم مدینہ نہیں پہنچ مجھے بھیجنا چاہتا تو مجھے آس پاس کی جو سلطنت ہے یہاں کوفہ کے پاس, وہاں جانے کی اجازت, وہاں کے داخلے کی اجازت. تیسری شرط میری یہ ہے کہ یزید سے میری بات کرا دے, میں اس سے خود بات کروں, کیونکہ ان کا ارادہ تو لڑنے کا نہیں تھا نا, میں اس سے خود بات کر لوں گا. تو یہ 3 باتیں ابن زیاد کو جو کہی
تو ایسی صورت میں ابن زیاد نے کہا، ابن زیاد نے تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یہ تینوں باتیں یزید کو پہنچائی نہیں. اس کا ارادہ تو خون کا تھا نا، خون مجھے تو خون پینا ہے. اس نے کہا جی میں خود تو فیصلہ کر نہیں سکتا ہوں، میں یہ تین باتیں جو آپ نے کہی ہیں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو ان کا گورنر ہوں، یہ فیصلہ تو یزید ہی کر سکتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے آپ یزید کو بھیج دیجیے، اس کو بھیج دیں آپ، کوئی بات نہیں. لیکن اس نے بھیجا نہیں، اور 3 دن تک وہ حالات کربلا کی زمین پر پیش آئے کہ برابر میں دریا ہے، اس کے باوجود پانی پینے کے لیے ان کو نہیں دیا جا رہا. برابر میں دریا ہے لیکن پانی پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی موجود نہیں ہے. 3 دن ایسے لگاتار بچے پیاسے دل بلا رہے ہیں. علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، زینب ہے، یہ سب کے سب جو خاندان نبوت اور اہل بیت کے چراغ تھے، پھول تھے، پیاس کی وجہ سے دل بلا رہے ہیں. لیکن ظالم نے ایک گھونٹ پانی کے پینے کی اجازت دی. چلو انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کے بعد یہ واقعہ پورا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس طریقے سے دین ہم تک پہنچائے، جن قربانیوں کے پاس اور جن خون کے بہانے کے بعد، اللہ اس دین کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.